قلنا احمل فيها من زوجين أهلك إلا ما سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 40. حتى إذا جاء أمرنا حتى إذا جاء أمرنا جب ہمارا حکم آ پہنچا وفارت تنور اور تنور ابل پڑا قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين ہم نے کہا اس کشتی میں آپ رکھ لیں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا یعنی نر اور مادہ وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات آ چکی ہے جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا وَمَنْ آمَنَ اور جو ایمان لائے انہیں بھی وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے حتیٰ حرف ابتدا ہے یہ حرف ابتدا ہے اذا شرطیہ ہے ظرف زماں ہے مستقبل کے لیے جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب امرونا امر مضاف نا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر فاعل بنا جاء فعل کا یعنی ہمارا حکم یعنی ہمارا غرق کرنے کا حکم یعنی نوح علیہ السلام نے 950 سال تھوڑے نہیں ہوتے زندگیاں بیتی ہیں
قوم کو اللہ کی طرف بلایا، شرک سے منع کیا۔ جب نوح علیہ السلام 950 سال کی تبلیغ سے اور ان کی نسل در نسل کو دیکھا، ایک نسل دوسری نسل جب تنگ ہو گئے تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے فرما دیا، اللہ سے عرض کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، سورہ قمر آیت نمبر 10 میں ہے یہ، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پس اس نے دعا کی اپنے رب سے کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ جب نوح علیہ السلام نے دعا کر دی تو پھر اسی سورہ قمر کے اندر اس کی اور وضاحت اس انداز سے کی ہے، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پس ہم نے زور کے ہیلو ہیلو رقیہ کو بلاؤ سے لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو ہیلو آ رہی ہے آواز؟ حتی سر آ رہی ہے؟ حرف اذا شرطیہ، جاء فعل ماضی، امرنا مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر فاعل بنا جاء فعل کا، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر اذا کی وجہ سے شرط ہوا، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم، یعنی حکم سے مراد غرق کرنے کا حکم، وفارت تنور، اور تنور ابلنے لگا یا تنور جوش مارنے لگا، واو عاطفہ، فارا فعل ماضی، یہ فورا ہے، فا واو را ہے، تو فورا سے یہ فارا بنا، واو سے پہلے زبر ہے تو اس لیے واو الف میں بدل گیا، تو فارا یفورو فوراً، تو فارل قدر آ جائے، القدر، قدر مانے ہنڈیا یا ہانڈی، تو فارل قدر آ جائے تو ہانڈی کا جوش مارنا یا ہانڈی کا ابلنا، اور اگر ماء آ جائے فارل ماء، تو پانی کا زمین سے نکلنا اور بہنا، تو فارا مانے جوش مارنا یا ابل پڑنا۔ التنور، کیونکہ تنور کہا گیا ہے تو لہذا ہم تنور ہی کہیں گے، اور تنور سے پانی ابل پڑا یا تنور جوش مارنے لگا،
تشریح میں ہم وضاحت کریں گے کہ تنور سے کیا مراد ہے۔ تو فارا فعل ماضی واحد مذکر غائب، تنور یہ فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر وہ فارت تنور جملہ فعلیہ خبریہ بن کر واو سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ جاء امرنا، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر اذا کی وجہ سے شرط رہا۔ اب تنور کی تشریح میں بعض نے کہا ہے کہ تنور نمبر 1 کہ تنور سے مراد عین الوردہ، عین یا نون الف لام واو را دال اور گولہا، تنور سے مراد عین الوردہ ہے جو جزیرہ میں ایک چشمہ تھا، جو جزیرہ میں ایک چشمہ تھا۔ پہلی تشریح کی ہے کہ یہ ایک چشمہ تھا عین الوردہ کے مقام پر، وہاں سے پانی نے جوش مارا ہے اور پانی ابلا ہے اور پورے جہان میں پھیل گیا۔ نمبر 2 تنور، تنور سے مراد روٹی پکانے والا تنور، یہ بھی ملک شام میں عین الوردہ کے مقام پر تھا اور وہاں سے اس میں پانی ابلا، واللہ اعلم بالصواب۔ تیسری تشریح یہ کی ہے کہ تنور سے مراد روئے زمین ہے، پوری روئے زمین مراد ہے، یعنی ساری زمین سے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے بھی بارش ہوئی تھی، جیسے کہ سورہ قمر آیت نمبر 11 اور 12 میں بس ہم نے خوب بہنے والے پانی دروازے کو دیے، اور زمین سے چشم کہ زمین نے بھی پانی ابلا اور آسمان سے بھی پانی برسا، اور کتنا عرصہ برسا اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ کتنا برسا، مختلف روایات ہیں، ان میں ہم بحث میں نہیں پڑھتے۔ کوئی کہتے ہیں 150 دن، کوئی کہتے ہیں 6 ماہ 4 ماہ، بہرکیف آسمان سے بھی موسلادھار بماء منہمر، ایسے پانی کو کہا جاتا ہے جو زوردار ہو۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور پوری زمین سے چشمے بہ اٹھے پانی کے، تبھی تو وہ پورا پانی جو آسمان کی چوٹیوں تک پہنچا، پوری روئے زمین بھر گئی پانی سے اور تہ میں نہیں رہا، جو انتہائی بلند چوٹیاں تھی پہاڑوں کی ان کو بھی نیچے کر دیا، اتنا بلند ہوا پانی۔ تو تنور سے مراد عین الوردہ کے مقام پر ایک چشمہ ہے، وہ مراد لیا ہے مفسرین نے۔ اور تنور سے مراد روٹی پکانے والا تنور بھی ہے، اس میں مختلف قسم کے احادیث بھی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تنور ہے اس کا خیال کرو، جب ہی ابلنے لگے فوراً یہ کشتی میں سوار ہو جانا۔ اور تنور سے تشریح روئے زمین مراد لیے کہ پوری روئے زمین سے چشمے پھوٹے، واللہ عالم بالصواب۔ تنور زمین لیے تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے، اور پوری زمین سے چشمے پھوٹے، تنور کے معنی میں لیا ہے تو، اور تنور سے پانی ابلنے لگا،
شرط تھا قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين قلنا یہاں سے جوابی شرط ہوا ہم نے کہا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یعنی ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا قلنا لہو ہم نے نوح علیہ یعنی لہو جو ہے یہاں معروف ہے اور ہم نے اس سے کہا نوح علیہ السلام سے کہا احمل تو سوار کر لے فعل امر ہے فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے نون الف لام فاعل ہے ہم نے کہا قلنا فعل اپنے فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا اور جواب شرط پھر یہ قلنا آگے بھی چلے گا ہم نے کہا اور جو کہا وہ مفعول ہو جائے گا تو احمل فیہا یہ ہے حملہ یحملو حملا حمل یحمل حملا اس کے معنی اٹھانا تو احمل اس میں اٹھا لے اس طرح کر لے یہ حمزۃ الوصل ہے گر گیا ہے ہم اس لیے نہ لیں گے بناوٹ کے لحاظ سے میں یاد کر رہا ہوں احمل ہے فعل امر واحد مذکر حاضر انت اسم ضمیر فاعل ہے جو نوح علیہ السلام کی طرف جائے گی ہا کی ضمیر کی طرف ہے اس کشتی میں سوار کر لے جار مجرور متعلق ہو جائیں گے احمل فعل امر کے من کل من کر رہی ہوں جی سر آپ شروع کریں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ ہاں جی آواز آ رہی ہے جی میم آ رہی ہے اچھا جی جی سر آپ شروع کریں آ رہی ہے وعلیکم وعلیکم السلام سر السلام علیکم سر یہ کہاں تک پڑھا چکا ہوں مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا ہے سر آپ بتا رہے تھے وفارت تنور تو فارا یفورو فوراً اس کے معنی ہے ابلنا یا ہانڈی کا جوش مارنا فارن او آ جائے تو پانی کا زمین سے نکلنا اور بہ جانا تنور یہ فائل ہے فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر واو سے معطوف اور معطوف علیہ جائے امرنا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر طرح اذا کی وجہ سے تنور کے 3 معنی انہوں نے بیان کیے ہیں تنور سے مراد روٹی پکانے والا تنور بھی ہے جس میں وہ روٹی پکاتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس وقت اس تنور سے آگ کی بجائے پانی نکلنے لگے تم فوراً کشتی میں سوار ہو جانا وہ پانی پوری زمین کو گھیر لے گا
اور بیان کیا ہے کہ روٹی پکانے والا تنور مراد ہے، اور یہ ملک شام میں عین الوردہ کے مقام پر ہے۔ اور بعض نے کہا ہے تنور سے مراد یہ ایک چشمہ ہے جو کہ عین الوردہ کے مقام پر جزیرہ میں واقع ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ تنور سے مراد روئے زمین ہے، پوری زمین، ساری زمین سے چشمے پھوٹ پڑے تھے اور آسمان سے بھی بارش ہوئی تھی، جیسے کہ یعنی جب نوح علیہ السلام تنگ ہوئے اپنی قوم سے تو نوح علیہ السلام نے سورہ قمر آیت نمبر 10 میں اس کی طرف اشارہ ہے، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ۔ پس نوح علیہ السلام نے دعا کر دیا، اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں، تو میری مدد فرما۔ تو نوح علیہ السلام کی اس دعا پر اللہ جل شانہ نے یہاں پہ صرف یہ ہے نا وفارت تنور، اور تنور ابل پڑا، اور پانی کیسے نکلا؟ سورہ قمر کے اندر آیت نمبر 11 اور 12 میں اس کی زیادہ وضاحت ہے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا۔ بس ہم نے خوب بہنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے، بس ہم نے زوردار می سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے بھی چشمے جاری کر دیے۔ رات دن زمین سے بھی پانی ابلا، آسمان سے بھی پانی برسا، اور بعض کہتے ہیں 6 ماہ تک برستا رہا، بعض نے 150 دن، بعض نے کم و بیش، کہتے زمین اور آسمان دونوں نے پانی برسایا، آسمان نے پانی برسایا، زمین نے پانی کو ابالا، تبھی تو وہ پانی جو پہاڑ کی بلند ترین چوٹیاں تھیں ان کو بھی نیچے کر دیا اور پانی ان سے بھی اوپر ہو گیا۔ ہم نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے کہا، فعل ماضی جمع متکلم نون الاسلام فاعل نشانی ہے۔ قلنا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر جواب شرط۔ آگے ہم قول آئے گا، احمل حملا یحملو حملا، اس سے میں نے اٹھانا، یعنی تو اٹھا لے، تو سوار کر لے۔ قل نحمل، احمل فعل ہمارے واحد مذکر حاضر، انت اس میں فائد ہے، فیہا 4 مجموع متعلق ہو جائے گا احمل فعل کے، من کلیاں زوجین اثنین، من کل 4 مجرور یہ حال بنا ہے، من کلیاں 4 مجرور یہ حال بنا ہے، اور کلین کے نیچے تنوین اس لیے آئی ہے، کل ہمیشہ اکثر جو ہے اپنے مضاف الیہ کے ساتھ آتا ہے، کل مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ مضاف الیہ یہاں محذوف ہے، اس کی وجہ سے یہاں تنوین آئی ہے۔ من کل شیء ہو سکتا ہے، یا من کل ذی روح ہو سکتا ہے، یا من کل دابہ ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی ہو کل کے ساتھ مضاف الیہ کی ضمیر اور مضاف الیہ محذوف ہے، اس لیے تنوین۔ تو من کل 4 مجرور یہ حال بنا ہے، اور ذوالحال زوجین، ذوالحال مؤخر ہے، حالانکہ ذوالحال پہلے آنا چاہیے، اگر زوجین کے بعد من کل آتا تو 4 مجرور کی صفت بن جاتی، پھر حال کا حال میں اشتباہ ہوتا، اس لیے اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے حال کو مقدم کر دیا۔ زوجین، زوجین موصوف اثنین صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ ذوالحال بنے، موصوف صفت مل کر ذوالحال بنے۔ بعد نے کہا زوجین یہ مؤکد ہے، اثنین تاکید ہے، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر تب بھی یہ ذوالحال ہی رہے، اور ذوالحال زوجین اثنین، زوجین کہتے ہیں نر اور مادہ،
زوج زوجین کہتے ہیں نر اور مادہ کو، یعنی جو اثنین یہ تاکید ہے یا صرف کہ نر اور مادہ دو لے لو، ہر ایک جاندار کے یا ایک جانوروں میں سے جن سے آگے نسل کو چلانا ہے، تمام کے لوگ جو جو ایمان نہیں لائے وہ بھی غرق ہو جائیں گے اور تمام جانور بھی نہیں بچیں گے، لہذا تمام جانوروں کے بھی جانداروں کے جوڑے سوار کر لو کشتی کے اندر۔ تو ہم کہیں گے زوجین اثنین موصوف صفت مل کر یا مؤکد و تاکید مل کر یہ ذوالحق اپنے ہم سے مل کر مفعول بھی بناتے ہیں، مل کا اعمل فعل امر اپنے فاعل انت فیہا متعلق میں کل زوجین اثنین مفعول بھی سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر مفعولہ بنا، اور یہ آگے بھی چلے گا وَأَحْلَتْ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لے، اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لے۔ آگے اِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر ان کو نہ کرنا جن کے بارے میں پہلے سے بات آ چکی ہے، پڑ چکی ہے، یا جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ سبق علیہ القول سے مراد یہی ہے کہ جن کے بارے میں ازل سے فیصلہ غرق ہونے کا ہو چکا ہے، جن کا ڈوبنا قضاء و قدر میں طے ہو چکا ہے۔ یہ کون تھے؟ تمام کے تمام وہ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ اس کے ساتھ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی وائلہ بولتا، وائلہ اور ایک بیٹا کنعان بھی ایمان نہ لانے والوں میں سے تھا، وہ بھی غرق ہو گئے۔ ان کے لیے بھی حکم دے ہوا اللہ ما سبق علیہ القول، مگر ان کے ساتھ نہ لینا جن کے بارے میں کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، جنہوں نے تیری اور اللہ کے نافرمانی کی ہے، ان کو مت لینا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام یہ جو باقی جو نسل چلی نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے حام، سام، یافیس۔ حام والی الف میم، حام، سام اور یافیس کے بعد کی نسل ان سے چلی، اور بعض کہتے ہیں کہ کشتی کے اندر تقریباً 80 سوار تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 80 آدمی ایمان لائے تھے، سب کے سب کشتی میں سوار تھے۔ ان سوار لوگوں میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام، یافیس بھی، اور ان کی تینوں کی بیویاں بھی ایمان لائی تھی، وہ بھی شامل تھے۔ اور نوح علیہ السلام کی 2 بیویاں تھی، کہا جاتا ہے ایک بیوی ایمان لائی تھی، وہ مومنہ تھی، وہ بھی کشتی میں سوار تھی، اور ایک بیوی نافرمان تھی، ایمان نہ لائی، جس کا نام وائلہ تھا، اور ایک بیٹا کنعان جو ہے وہ بھی ایمان نہ لایا، وہ غرق ہوئے۔ تو اللہ من سبق علیہ القول، اللہ حرف استثناء ہے، اللہ حرف استثناء ہے، من موصول ہے، سبقہ فعل ماضی ہے، سبقہ یسبقو نصرہ کے وزن پہ، سبقہ یسبقو ضربہ کے وزن پہ، سبقن مصدر، تو اس کے معنی آگے بڑھ جانا۔ سبقہ اعلیٰ اگر آ جائے تو غالب ہونا، یعنی ان لوگوں کو نہ سوار کرنا، اللہ مستثنیٰ ہے، فلاں کو سوار کر مگر ان کو نہ۔
تو الا حرف استثنا، من موصول ہو گیا، آگے صلہ آئے گا، سبق فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب، القول فاعل، القول سے مراد بات جن پر آ پڑی، جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا غرض کرنے کا، تو علیہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا سبقہ کے، القول فاعل ہے، سبقہ فعل اپنے فاعل، القول علیہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا من موصول کا، من موصول اپنے صلے سے مل کر مستثنا ہوا، اور مستثنا منہ اہلک ہے، یہ اہلکہ جو ہے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی لے لے، لیکن اہل و عیال میں سے ان کو ہرگز مت لینا جن کے بارے میں پہلے ہی سے رد کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور وہ ہر ایک کو پتا تھا، وہ علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نافرمان کون ہے، اللہ کے باغی کون ہے، خاندان والوں میں سے۔ تو یہ جو ہے آلت مستثنا منہ ہے، الا حرف استثنا ہے، من سبق علیہ القول یہ مستثنا ہے، مستثنا متصل، مستثنا متصل ہے، ان علیہ السلام جس جن سے وہ بھی ہیں اسی جن سے، تو مستثنا منہ اپنے مستثنا سے مل کر واو سے معطوف ہوئے، اعلیٰ الا ما سبق علیہ القول، یہ پورا کا پورا معطوف ہوا ہے واو حرف عطف سے، اور اس کا وَأَعْلَى إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اس کا معطوف علیہ ہوگا زوجین اثنین، اس کا جو معطوف علیہ ہوگا زوجین اثنین، تو ہم کہیں گے معطوف علیہ زوجین اثنین اپنے معطوف اعلیٰ الا من سبق علیہ القول سے مل کر، اور اپنے من کلیہ سے مل کر مفعول بھی بنا ہے مل کر، وہ من ایک تو ہر چیز جو جانور ہیں ان میں نر مادہ دو لے لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی کشتی میں سوار کر لو، مگر جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، یہ جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو سوار نہ کرنا، ومن آمن، اور جو بھی تجھ پر ایمان لائے انہیں بھی سوار کر لو، واو عطیقہ من موصول، آمنہ فعل ماضی، واحد مذکر غائب، تو آمنہ فعل اپنے فاعل ہوا، واحد مذکر غائب ہوا، آمنہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا من کا، من موصول اپنے صلے سے مل کر واو سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ یہ اس کا معطوف علیہ وہ آنے کا ہو جائے گا، اور اپنے اہل عیال کو بھی لے لے، ومن آمنا، اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لے، وما آمن معه إلا قليل، واو حالیہ ہے، ما نافیہ ہے، آمنا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، معه متعلق ہو جائے گا، ظرف موضوع متعلق ہو جائے گا آمنہ فعل کے، الا للحصر ہے کیونکہ مان آپ کی آ گیا، قلیل یہ قلیل فاعل بنے گا، یہاں قلیل فاعل بنے گا، تو آمنہ فعل اپنے فاعل قلیل معه متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ما کی وجہ سے نافیہ ہوا،
اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے، اور وما آمن معه، اور نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ الا قلیل، مگر تھوڑے لوگ، اور اس کے اوپر ایمان لانے والے بہت ہی کم لوگ تھے۔ تو یہ حال بنے گا۔ اور اس کا ذوالحال جو ہے لام والا ومن آمن، تو من کیا ہے؟ من یا آمنا کے میں جو ہوا ضمیر ہے وہ ذوالحال ہو جائے گا۔ یا من ذوالحال ہو جائے گا، جو بھی ایمان لائے۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر موصولی یعنی موصولی رہا، یا آمنا ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعلی رہا، آمنا فعل اپنے فاعل اور حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا، موصول صلہ مل کر معطوف ہوا، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر واو حرف عطف سے معطوف ہو گیا، اور اس پر ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے، نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ مگر تھوڑے سے لوگ۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ اور اس نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، ارکبوا فیہا، کیوں سوار ہو جاؤ؟ کے نام سے ہے مجریہا، اس کا چلنا، و مرساہا ٹھہرنا، اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے، اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے امر سے چل رہی ہے اور اللہ کے امر سے ہی مٹتی ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت ہی بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ وقال واو استنافیہ، اعلیٰ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہوا ضمیر فاعل، اور اس نے کہا یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا، ارکبو، تم سوار کے ہو جاؤ، رکبا یرکبو سمع کے وزن سے، رکبا یرکبو رکوبا و مرکبا، اس کے معنی سوار ہونا، یہ چڑھنا۔ رکبا یرکبو سے فعل امر بنے گا ارکب، تو سوار ہو جا، تو ایک سوار، ارکبا ارکبو، تم سب سوار ہو جاؤ، فعل امر جمع مذکر آگے، واو فاعل نشانی، فی ہا، فی حرف جار، ہا سے مراد کشتی، مجرور، جار مجرور متعلق ہو گئے ارکبو فعل امر کے۔ ارکبو فعل امر فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر مفعولہ بنا، قبل کا اعلیٰ فعل ماضی اپنے فاعل ہوا، اور ارکبو فیہا مفعولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافیہ ہوا۔ بسم اللہ، با فجار اسم مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر مجرور ہوئے باہر فجار سے، اور جار مجرور خبر مقدم ہوئی، بسم اللہ خبر مقدم ہوئی، اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہے، مجریہا یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا بنا اور معطوف علیہ ہوا، ومرساہا واو حرف عطف
مرسا مضاف ہاں مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر یہ معطوف تو مجرہا و مرساہا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا مؤخر ہوا. اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے, اللہ کے حکم سے ہے. تو مجرہا مبتدا بسم اللہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا اور یہ حال بنا ہے حال. اور ذوالحال کس میں ہا ضمیر ہے فی ہا کی, یہاں میں جو ہا ہے کشتی کی طرف اس طرف اشارہ ہے کہ اس کشتی کی ہا ہوئی بسم اللہ مجرہا مرساہا یہ حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور ہوئے فی حرف جار سے اور جار مجرور متعلق. بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ دوران طوفان, کیونکہ طوفان جو ہے اتنا سارا بعض نے کہا 150 دن بعض نے کہا 6 ماہ تک بارش برسی زمین نے پانی ابلا. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ دوران طوفان جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو روکنا چاہتے تو بسم اللہ کہہ دیتے تھے, اور جب چاہتے کہ چل پڑے تو تب بھی بسم اللہ کہہ دیتے تھے. تو بسم اللہ سے مراد اللہ کا نام. یہی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ دوران طوفان انوار البیان ہے غالباً کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو روکنا چاہتے تو بسم اللہ فرما دیتے اور جب چلانا چاہتے تو بسم اللہ. تو یہی یہاں ذکر ہے کہ ارکبوا فیہا, اس کشتی میں سوار ہو جاؤ تم سب کے سب, کیونکہ اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے اور اس کا رکنا بھی اللہ کے نام سے. مجرہا بعض نے کہا ہے کہ یہ ظرف زماں ہے. ومرساہا اس کے بارے میں بعض نے کہا یہ ظرف زماں ہے اور بعض نے کہا یہ ظرف مکان ہیں, دونوں کے دونوں مجرہا و مرساہا. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ دونوں جو ہے مصدر میمی ہیں, مجرہا بھی اور مرساہا بھی مصدر میمی ہیں. تو جب مصدر میمی کہیں گے تو ان کا چلنا اور ان کا رکنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. ان ربی لغفور الرحیم. ان اور مشبہ بالفعل ربی اسم ہے, مضاف الیہ مل کر ان کا اسم, لام تاکید ہے. غفور مبالغے کا صیغہ ہے, بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والا. یہ خبر اول ہے اتنا کی. رحیم بہت ہی زیادہ مہربانی فرمانے والا. خبر ثانی ہے تو ان مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استئنافیہ ہوا. اور یہ مقولہ میں ہی جائے گا. عالم نوح علیہ السلام نے 2 چیزیں فرمائی تھی. ارکبوا فیہا, ہو جاؤ اس پہ سوار. کیوں سوار ہو جاؤ؟ اس کشتی کا چلنا بھی اور اس کا رکنا بھی اللہ کے امر سے ہے, اللہ کے نام سے ہے. ایک یہ فرمایا مقولہ اول, اور دوسرا یہ فرمایا ان ربی لغفور الرحیم, اللہ سے معافی بھی چاہو, بہت ہی زیادہ معافی دینے والا ہے. اور اللہ سے اس کی رحمت کے طلبگار بنو, بہت ہی زیادہ مہربان ہے وہ. تو ان ربی لغفور الرحیم یہ بھی مقولہ ہو جائے گا. مقولہ ثانی ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرہا و مرساہا, یہ مقولہ اول. قالا فعل اپنے فاعل اور مقولین سے مل کر, مقولان سے مل کر یا مقولین سے مل کر یا 2 مقولات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافیہ ہوا.
اور اس نے کہا یعنی نوح علیہ السلام نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے، اس کا اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بہت ہی بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آج کے سبق سے متعلق کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیں۔ آج کے سبق سے متعلق کوئی سوال ہو تو ارشاد۔ ہیلو السلام علیکم سر۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم سر ڈاکٹر عفت سر کو پکڑے۔ میں ڈاکٹر رضوانہ میں ملاتی ہوں، سر نے بند کر دیا ہے، میں ملاتی ہوں۔ السلام علیکم سر۔ مجرے اور مرسا کا پوچھنا تھا۔ السلام علیکم جی سر، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ آ رہی ہے آپ کی آواز، لیکن سوال تو کسی نے کیا ہی نہیں۔ جی جی کیا ہے سر، وہ آپ نے نا پہلے فون بند کر دیا۔ جی ڈاکٹر رضوانہ بتائیں۔ سر سے یہی مصدر جو مصدر میمی اگر یہ مجرے بن رہے ہیں نا مجری ہاں اور مرسا ہاں، اس کا ورب بتا دیں سر۔ سر یہ مجریحا اور مرساحا جو مصدر میمی آپ نے بتایا تو اس کا ذرا روٹ ورڈز بتا دیجیے پلیز۔ جرا یجری سے ہوگا۔ ڈاکٹر رضوانہ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے لیکن جی آ رہی ہے۔ ہاں جی 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 سر آپ جی پلیز سر بولیں۔ مصدر جرا یجری سر مصدر تو مجرا اس کا جو مصدر میمی ہو جائے گا، مجرا یہ ہے نا مجرے ہاں۔ جی جی تو مجرا اس کا مصدر میمی ہو جائے گا۔ انہوں نے یہاں لکھا ہے جو میرے پاس اعراب القرآن ہے کہ مجرا اس میں زما او مکان، یعنی اس میں زما بھی ہو سکتا ہے اور اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے وہ مصدر میمی من الفعل، اور یہ مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے فعل سے جرا یجری سے۔ آگے لکھا ہے مرسا اس میں زما او مکان من فعل ارسا یورسی ارساء، یہ جو مرسا بنا ہے اس کا فعل ہے ثلاثی مزید فی، ارسا حمزہ را سین اور چھوٹی یا، ارسا یورسی ارساء، شیعہ آ جائے تو اس سے معنی ٹھہرنا، تو پھر اسی سے نکلا ہے مرسا۔ تو ظرف زمان مکان بھی ہو سکتا ہے، اسم مفعول بھی ہو سکتا ہے، اور مصدر میمی ان سب کا وزن یہی ایک ہی چیز ہوگا۔ تو مرسا کے بارے میں یہی کہا ہے، اس میں زمان بھی ہو سکتا ہے، اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے، وہ مصدر میمی من الفعل نفسہ، اور ارسا یوسی سے یہ مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ مصدر میمی کا معنی لے لیں کہ اس کا رکنا اور اس کا چلنا اللہ کے نام سے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر عفت، ٹھیک ہے۔ اور اگر مکان لیں گے تو اس کے رکنے کی جگہ بھی اللہ کے نام سے، اس کے چلنے کی، اور وقت بھی سر ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کو ضرب جمع لیں گے اس کے چلنے کا وقت بھی اللہ کے نام سے، اس کے رکنے کا وقت بھی اللہ کے نام سے۔ جی اور کوئی سوال؟ اور کوئی کوشچن ہو تو بتائیں۔ جی سر جزاک اللہ۔ جزاک اللہ السلام ڈاکٹر، علیکم۔ جزاک ٹھیک ہے اللہ۔ نہیں سر اور نہیں ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا السلام وعلیکم علیکم۔ السلام جزاک اللہ ڈاکٹر عفت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔